الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد وبشر المؤمنين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی جو کچھ کام کرنے والے، چونکہ آپ مبشر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، تو آپ کو اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کا آغاز کرنا چاہیے. بشر المؤمنین، اہل ایمان کو بشارت دیجئے. ایمان کا معنی جو آپ لا چکے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو یقین کرنا، جو اللہ کی کلام ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان پر یقین کی صورت میں یقین کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے ایک بہت بڑا فضل و مہربانی، بہت بڑا، مقدار میں نہ آنے والا، حساب اور اندازے میں نہ آنے والا فضل ہے اللہ کا اہل ایمان پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے ہو گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہو گئے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بلانے والے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر یعنی روشن ترین چراغ ہو گئے. تو اس حالت میں جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا اور ان حیثیتوں کو اس نے یقین و قبول کیا اور آپ کے ساتھی بنا، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے بہت بڑا فضل، مہربانی، یعنی ایک ایسا انعام، ایک ایسا عطیہ جو اللہ رب العزت اپنی طرف سے خصوصی طور پر ان کو عنایت فرما دیتے ہیں. یعنی کہ ان کے جو عمل ہے، ان کے عمل کی قیمت سے قطع نظر اس سے اضافہ فضل و مہربانی ہے ان کے لیے، ان کے اجر بھی بھرپور. اور آپ کو یہ بھی کام کرنے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. آپ کے معاشرے میں دو سوسائٹیاں موجود ہیں، ان کے حوالے پر آپ کو حکم ہے، آپ کو حکم ہے کہ وَلَا تُطِعْ، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، آپ کو ان کی باتیں نہیں ماننی ہیں، نہ کسی کافر کی اور نہ کسی منافق کی. منافق کون ہے ان کو آپ بھی جانتے ہیں، ان کے مرام و مقصد کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، اس لیے آپ کو نہ کسی کافر کی اطاعت کرنی ہے اور نہ کسی منافق کی. آپ ان کے اطاعت بھی نہیں کریں گے، یہ ایک بات. اور دوسری بات وَدَعْ أَذَاهُ، یہ جو آپ کو ان کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، ان تکالیفوں کو بھی نظر انداز کر دیجیے. اہل ایمان کا بھی یہی وتیرہ ہونا چاہیے. یہ فاجر، فاسق، دشمن انواع و اقسام کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں، انواع و اقسام کے رستے بنا لیتے ہیں. وَدَعْ أَذَاهُ، یہ جو آپ کو اذیت دے دیتے ہیں، اذیت والی باتیں کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کیجیے، چھوڑ دیجیے ان کو. جبکہ خطرات سے آپ چل رہے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال کو خطرہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کا علاج بھی ہے اس کا علاج بھی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر توکل کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا پہلے سے وعدہ بھی ہے نا، وَإِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. جو اہل ایمان ہیں، ایمان کی محنت کرنے والے ہیں، خلق خدا کو ایمان پر لانے کی محنت کرنے والے ہیں، اس پر بہت سارے خطرات کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، ان کا ساتھی ہوتا ہے، ان کے دشمنوں سے اللہ لڑتا ہے. اور اللہ لڑتا ہے، اللہ نے لڑ کر دکھایا بھی ہے اپنے دوستوں کے دشمنوں کے ساتھ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کی ذات کافی ہے بحیث وکیل اور پشتوانہ، یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو آپ کو
اپنے حصار میں لے، آپ کو اپنے پناہ میں لے، آپ کا دفاع کرے، اللہ کافی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ کسی کی ضرورت پڑے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔